وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ عبداللہ بھائی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو افریقن کنٹریز ہیں، جو قحط زدہ علاقے ہیں، جہاں پہ قحط پڑی ہے اور وہ سوکڑے کی بیماری ہے، بچوں کو، بڑے لوگوں کو بھی، وہ بالکل بھوک سے بےچارے، ان کی جسم پہ صرف وہ ایک چمڑی ہے اور باقی وہ ہڈیاں ہیں۔ اچھا، یہ لوگ وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن والے بھی جا رہے ہیں اور سارا کچھ جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور جناب ٹی وی پہ اور میڈیا پہ جناب پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ یار اگر ایک، چلیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں ایک مسلمان ملک کو ہی لے لیں، تیل کی فراوانی ہے جس کے پاس، چلیں سعودیہ، دبئی اور ابو ظہبی کو ہی لے لیں۔ اگر یہ لوگ پراپر طریقے سے اپنی جو 2.5% زکوٰۃ ہے نا، وہ ان افریقن کنٹریز کو دے دینا، تو وہاں پہ ان کی ہڈیوں کے اور چمڑے کے درمیان میں گوشت جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ کجا پھر جناب، پھر ہمارے یونائٹڈ نیشن، قبلہ و کعبہ، استغفر اللہ، غصے سے بات کر جاتا ہوتا ہوں ایسے، اس چیز کو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا۔ تو یہ لوگ ہمارے خیر خواہ کدھر سے آ گئے بھائی؟ خون تو ہمارا نچوڑ نچوڑ کے یہ پی گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بیج دینے کے لیے۔ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اپنا زلزلہ سے بھی پہلے ایک آیا تھا، کیا کہتے ہیں، سیلاب آیا تھا سرحد کے علاقے میں، بہت زیادہ سیلاب آیا تھا، آئی تھنک 2005 یا 6 کچھ اس طریقے سے، مجھے ایگزیکٹ سن یاد نہیں ہے۔ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا سیلاب آیا تھا، اور لوگوں کی فصلیں، جانور سارے جو ہے وہ نظر ہو گئے تھے سیلاب کی۔ بہت نقصان ہوا، لوگوں کے گھر گرے۔ اچھا کیا ہے، این جی اوز محترمان اور جو ہے محب انسانیت، وہ جناب این جی اوز بہت ساری آ گئیں دوسرے ملکوں سے، جو آلریڈی کام کر رہی ہیں، اور بھی آ گئیں، نئی نئی بھی آ گئیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جو ہیں وہ چلیں گلیاں پکی کر رہے ہیں، کچھ نالیاں پکی کر رہے ہیں، کچھ مکانات بنا رہے ہیں، کچھ مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں۔ اور چونکہ میرا مطلب میری پھپھو جو ہے وہ مردان کے ایریے میں ہوتی ہیں، ان کی شادی وہاں پہ ہوئی بھی ہے۔ بیسکلی میں پختون ہوں، سوات کے ایریے کا۔ پیدائش میری جو ہے وہ چکوال کی ہے، میں پنجاب میں پیدا ہوا ہوں، لیکن ہم بیسکلی مادر پیدر پختون ہوں، خاندان میں وہ نسلی پختون ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ مجھے پتہ ہے، میں اپنی پھپھو کے گاؤں آتا جاتا رہتا ہوں، بڑی زبردست قسم کی ہماری مکی ہوتی تھی، کارن، دیسی، جس کا آٹا، مکئی کی روٹی، اور میری پیاری سی بھتیجی ہے ایک چھوٹی سی، وہ جب ہم پیاز وغیرہ ٹماٹو مکس کر کے تو مکی کی روٹی میں بناتے ہیں، تو وہ اس کو کہتی ہے پیزا روٹی، پیزا روٹی بنا کے دیں، پیزا بریڈ بنا کے دیں۔ تو وہ چیز بالکل ختم ہو گئی اس سیلاب کے ساتھ۔ کیسے ختم ہوئی؟ کہ یہ جتنی این جی اوز وغیرہ آئیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس وقت جی ایم او وہاں پہ دینا شروع کر دیا، اور جی ای دینا شروع کر دیا، یعنی مکی کا وہ بیج جو جینیٹکلی موڈیفائڈ اور جینیٹکلی انجینئرڈ تھا، وہ فری میں دینا شروع کر دیا۔ کلو کلو کے یہ پیکٹ دیتے تھے، کہتے تھے کہ وہ تو آپ کا بیج، گھر مکان تو سارا ہو گیا، ضائع ہو گئے، تو چلیں یہ بیج رکھ لیں، اور اس کی پیداوار تو آپ کی دیسی سے بہت اوپر ہے اور بہت آگے ہے۔ اور وہ کرتے کیا تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چلیں اس طرح کریں کہ آپ یہ ہم سے سیڈ لے لیں، یہ والے فری دیں گے آپ کو، لیکن اپنا جو آپ کا دیسی سا سیڈ ہے نا، اس کے بدلے میں، اس سیڈ کے بدلے میں آپ ہمیں وہ اپنے والا دیسی جو آپ کے پاس اگر کہیں پہ بچا کچا ہے وہ دے دیں۔ آپ یقین کریں، چھانٹی ہو گیا وہ ایریا، چھانٹی ہو گیا۔ میں 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں، میں اپنی اوریجنل وہ دیسی مکی کا بیج ڈھونڈ رہا ہوں، میرے علاقے میں نہیں ہے، جو میری پھپھو کے گاؤں میں ہوتا تھا اور جو آٹا آیا کرتا تھا۔ اب ہمارا وہاں پہ مکی کی جو فصل ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ کیا زبردست، ڈٹو کاپی، ایک جیسی ہائٹ، ایک جیسی گرینری، لش گرینری، ایک جیسا پھل، اور کیا ہی پیداوار دے رہا ہے جناب، ایسے منو ٹنوں کے حساب سے بڑھ گئی ہے۔ اور لوگوں کو جو ہے وہ دجال کا جادو، جو دجال نے ہتیلی پہ سرسوں اگانے کا جو سسٹم ہے وہ پہلے ہی لانچ کیا ہوا ہے، اس کے جال میں پھنس کے اب میرے گاؤں میں میری مکی
وہ خوشبودار مکی جس کو بوائل کر کے کھانے سے ایک چھلی کھاتے تھے اور سمجھیں کہ پورا آپ کا لنچ یا ڈنر ہو جاتا تھا، وہ مکی نہیں ہے۔ خون کے آنسو روتا ہے یہ دل کے، اور پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کو دیکھ کے کہ یار یہ کدھر جا رہے ہیں۔ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ دجال کا جادو اتنا زبردست ہے نا کہ وہ بالکل لوگ جو ہے وہ اس کے سحر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر کبھی کبھی جو ہے نا کرخت قسم کے لہجے میں، کرخت قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر کے جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اسپیشلی ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو ہماری پڑھی لکھی ینگ جنریشن ہے، ان کو جگانے کے لیے پھر میں تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہوتا ہوں کبھی کبھی، حالانکہ میری بہت بہت محبت ہے سب سے، لیکن پھر جب کوئی نہیں اٹھے گا تو پھر وہ جیسے رمضان میں کبھی کبھی صبح سحری کے وقت جو ہے وہ ہماری امائیں اٹھاتی ہیں نا، تو ہم سستی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ابھی تو اتنے منٹ رہتے ہیں سحری بند، وہ سحری کے ٹائم ختم ہونے میں، اٹھتا ہوں اور پھر وہ ہماری امائیں جو ہے نا وہ ڈانٹ دیتی ہوتی ہیں نا، اٹھ اور کر سحری تے پھر سو مر مطلب ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں تقریباً ہر آدمی کو جو ہمارے سسٹم چل رہا ہے۔ تو مجھے یوں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی پھر میں اس طریقے سے وہ الفاظ جو سخت استعمال کرتا ہوں تو اس میں میری محبت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، ایک بڑے بھائی کا جو ہے وہ پیار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اس چیز کو آئی ہوپ کہ میری جو فیملی ہے یہاں پہ، میرے جو بہن بھائی ہیں، میرے جو بڑے چھوٹے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے دل سے۔ ان فارن کمپنیز پہ، ان فارن برانڈز پہ، یہ بڑے بڑے ناموں پہ بالکل بھی جو ہے اپنا ایمان نہ رکھیں، یہ سارا دجالی سسٹم ہے، اور اس کے سحر سے باہر آئیں اور ڈھونڈیں اور زمین کی تہہ تک جائیں، آسمان کی بلندیوں کے اندر گھس جائیں، اپنا دیسی بیج، اپنا دیسی سسٹم جو آپ کے علاقے میں جو چیزیں تھیں پرانے لوگوں سے ملیں، ڈھونڈیں، ابھی ہیں، ختم نہیں ہوئیں، 100% ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے، میں کر رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو ہے وہ کسی دیسی سیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کتنی بار کتنے 100 کلومیٹر جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرنا پڑتی ہے، اور جا کے جو ہے پیدل سفر بھی کرنے پڑتے ہیں، پنڈوں ڈھوکوں میں، پہاڑیوں میں، اوپر ڈھلانوں میں، اور ایسے ایسے ریموٹ ایریاز میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ نارملی بندہ کہتا ہے کہ یار اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ادھر کدھر آ گیا۔ تو کوشش کریں، اپنے دیسی بیج ڈھونڈیں، نکالیں ان کو اپنے گھروں میں، اپنی ٹیرس پہ، اپنے چھت پہ، اپنے کچن گارڈن میں، اپنے لان میں ٹرائی کریں، ان کو ملٹی پلائی کریں، اور ان کو بالکل فطری طریقے کے اوپر رکھیں، ملٹی پلائی کریں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو آس پڑوس میں ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو گفٹ کریں، اور ان سے جو ہے ان کے پاس اگر کوئی زمین ہے تو اسے یوٹیلائز کروائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی یہ ضرورت ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کی یہ ضرورت ہے، اور اتنی شدت سے ضرورت ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے کی، آمین۔